گاؤں میں مسجد سے اونچا کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے، سب سے اونچی مسجد ہونی چاہیے۔ گاؤں کے بستی کے تمام گھروں سے شاندار مسجد ہونی چاہیے۔ پرانے زمانے میں، اب تو لمبی لمبی بلڈنگیں بننے لگی، پرانے زمانے میں کئی منزلیں مکان کا سسٹم ہی نہیں تھا، تو مسجد شاندار بناتے تھے۔ چنانچہ پھر 2 منزلیں 3 منزلیں مکان بننے لگے۔ اب کیا کریں؟ اب مسجد اونچی کیسے لے جائیں؟ مسجد بھی 2-3 منزلہ بنائے تو مسجد میں اوپر کون چڑھے گا؟ اوپر تو کوئی چڑھے گا نہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے میناروں کے طریقے نکالے، مینارے۔ اب مینارہ اونچا جا رہا ہے، مسجد تو ایک ہی منزلہ ہے مگر مینارہ بہت اونچا جا رہا ہے، پورے گاؤں کی تمام مکانوں سے مینارہ اونچا جا رہا ہے۔ یہ مینارے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، حضور کے اور صحابہ کے زمانے میں مینارے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس وقت کوئی ڈبل اسٹوری مکان ہی نہیں تھا۔ جو مسجد ہوتی وہی مسجد ہی سارے مکانوں سے اونچی ہوتی تھی۔ لیکن جب 2-2, 3-3 منزلہ مکان شروع ہوئے تو اب 2-2, 3-3 منزلہ مسجد بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اوپر کون چڑھے گا؟ اور سارے مکانوں سے مسجد کو اونچا لے جانا ہے، تب یہ میناروں کا سسٹم شروع ہوا کہ مینارہ لے جاؤ اونچا، تاکہ سب سے اونچا گھر اللہ کا رہے۔ قصہ سناؤں آپ کو ایک، دہلی کی جامع مسجد، یہ شاہجہاں کی بنوائی ہوئی ہے۔ دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہ شاہجہاں کی بنوائی ہوئی ہے۔ وہ جامع مسجد کتنی اونچی بنی ہوئی ہے؟ میرے خیال سے نیچے سے اوپر تک چڑھو گے تو 60-70 سیڑھیاں ہیں، اور ایک سیڑھی آپ کی 10 سیڑھیوں جتنی ہے۔ اتنی اونچی چڑھ کر پھر اس کا صحن بنایا اور پھر اوپر مسجد بنائی ہے۔ یہ اتنی کیوں بنائی ہے؟ سامنے مقابل میں لال قلعہ ہے، اس لال قلعے میں شاہجہاں کا رہنے کا جو محل تھا، اس محل کی چھت اور اس مسجد کا فرش یہ ایک لیول پر کر کے مسجد بنائی ہے۔ دیکھو بادشاہ کے دل میں کتنی قدر ہے مسجد کی کہ اس نے اپنے محل کا جو چھت ہے اس چھت کے لیول پر وہ مسجد کا فرش بنا کر اس سے اوپر مسجد بنائی۔ اللہ کا حکم ہے مسجدیں اونچی بناؤ۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسجدیں اونچی بنائی جائیں۔ اونچی